أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند سب سے پہلے تمام بادہ خاران ولا کو محمد مصطفیٰ کے نکاح خان کے بیٹے کے نکاح کی مبارک پیش کرتا ہوں، اور دوسری گزارش یہ ہے، ظاہر ہے میں نے اپنی مرضی سے پڑھنا ہوتا تو پھر مولا کے نکاح پر ہی بات ہوتی، لیکن عزیز فرخ رضا نے یہ فرمائش کی ہے کہ یہ 9 کی 9 مجالس امام زمانہ پہ پڑھی جائیں۔ پچھلے محلے والوں تمہارا بھی ہے ارادہ؟ سورہ عصر ان 9 دنوں کے لیے میرا عنوان ہے۔ ایک دو باتیں ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے بتا دوں۔ سورہ والعصر جو ہے یہ ترتیب نزول میں 13ویں نمبر پہ ہے، یعنی جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا تو اس کا نمبر 13واں ہے، اور مرد معصوم بھی 13 ہیں اور یہ 13واں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اور پھر ترتیب کیا کہا تھا میں نے؟ اور 13 کا فرق عدد کامل 4 ہوتا ہے، 3 اور 1 4، چونکہ چوتھا محمد ہے تو عدد کامل بھی 4 بنا۔ اور پھر قابل غور بات یہ ہے کہ جس ترتیب سے فیضان یہ جمع ہوا ہے قرآن، اس میں سورہ والعصر کا نمبر ہے 103، اس کا عدد کامل بھی 4 ہے۔ اور مجھے پتہ نہیں کہ میرے سامنے کون کیا ہے، بگار والے کتنے ہیں، خریدار کتنے ہیں، اور یہ قرآن کی سب سے جو چھوٹی 3 صورتیں ہیں ان میں ایک ہے سورہ والعصر، سورہ کوثر اور سورہ نصر۔ یہ 3 صورتیں سب سے چھوٹی ہیں۔ میں پھر نام لیتا ہوں اور ٹیسٹر لگاتا ہوں کہ کیا سن رہے ہو تم۔ سورہ عصر، سورہ کوثر، سورہ نصر، عصر کوثر نصر، عصر کوثر نصر، تینوں صورتوں کا قافیہ رے پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ اور اگر یہ بات سمجھ لی ہے تو آخری بات کر کے میں آیت پڑھنے لگا ہوں۔ لطف کی بات یہ ہے قرآن کی پہلی اور آخری سورت ہے جس کے کلمے 14 ہیں۔
ملک شوکت پہلی اور آخری سورت سورہ عصر ہے کہ کلمے 14، یہ میں پڑھتا ہوں گنتے رہنا. والعصر ان الانسان لفی خسر، پہلے 5 کلمے آئے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 14 کلمے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے عصر کی قسم. نہیں، ایک بات اور کہتا چلوں، جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ان میں سب سے پہلی قسم یہی ہے جو خدا نے کھائی، اور جس ترتیب سے جمع ہوا اس میں سب سے آخری قسم ہے جو اللہ نے کھائی. کہہ رہا ہے مجھے عصر کی قسم. لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں مجھے زمانے کی قسم. زمان عربی کا لفظ ہے، اللہ والزمان کہہ سکتا تھا، والعصر کہہ رہا ہے. مجھے تفاسیر اہل بیت میں اس کی 3 تفسیریں ملی ہیں، تینوں لکھ لو لوح دل پر. ایک تفسیر یہ تھی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اس نماز عصر کی قسم جس میں علی نے زکوٰۃ میں انگوٹھی دی. ادھر پچھلے محلے والا بات پہلے پڑھ رہی ہے نا. ہاں، وہ کبھی کبھی ہاتھ اٹھانا داد آگے والوں سے لوں گا. علی کی زکوٰۃ والی نماز عصر کی قسم. دوسری تفسیر مجھے یہ ملی ہے جو حسین نے میدان کربلا میں نماز عصر پڑھی اس کی قسم، چونکہ ظہر مولا نے باجماعت پڑھائی تھی، عصر اکیلی پڑھی تھی. اللہ کی کائنات میں وحید العصر نماز تھی حسین کی، اللہ نے قسم کھائی. اور تیسری تفسیر مجھے یہ ملی ہے پنڈی چکری والو، اللہ کہتا ہے مجھے صاحب العصر کے عصر کی قسم. پہلے بڑی بات. ہاں اچھا، اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اختلاف ہے تفاسیر کا؟ تینوں صحیح ہیں. امامت کس امام سے شروع ہوئی؟ جیتے رہو. ختم کس پہ ہوئی؟ صاحب العصر پہ. صاحب العصر نے آنا کس لیے ہے؟ حسین کے انتقام کے لیے. تینوں تعلق داروں کو جمع کر کے اللہ نے قسم کھائی. اللہ اکبر. میں 34 اشرے پڑھ چکا ہوں اس ٹاپک پہ، امام زمانہ پہ ملتان میں، پورے 34. چیلنج ہے میرا جو وہاں پڑھا ہے یہاں نہیں پڑھ رہا. ہاں، خریدار بنو، شرط یہ ہے. چونکہ ادھر رٹا رٹایا کچھ نہیں ہوتا، یہ شاہ نجف کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے، وہ حبداروں تک میں پہنچاتا ہوں. فرمایا صاحب العصر کے عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، کوئی نفع نہیں. مالک سب انسان مارے گئے. فرمایا الا الذین آمنوا، ایمان والے گھاٹے میں نہیں ہیں. وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، جن کے عمل میں صالحات ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں. اور ایک اور نشانی سجاد بتا رہا ہے اللہ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے، حق کو نہ چھوڑنا، صبر کو نہ چھوڑنا. بلے بڑی بات. اچھا، اللہ نے تو ملک صاحب کہہ دیا حق کو نہ چھوڑنا، صبر کو نہ چھوڑنا. فیضان ملک کیا مراد ہے اس سے؟ علی حق کا نعرہ لگانے والی قوم کو تو سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ حق کون ہے. ہاں، الحق مع علی و علی مع الحق، حق تو ہے علی.
اور صبر لقب ہے تمہارے زمانے کے امام کا. میں کہہ گیا پتہ نہیں تم کیا سن رہے ہو. زمانے کے امام کا لقب ہے. کیوں صبر کہا؟ 1184 سال ہو گئے انتظار میں ہے کب انتقام. نہیں، مجبور کا صبر کرنا فروغ اور بات ہے. اشارہ نہیں، ارادے میں نظم کونین برہم کرنے کی طاقت بھی ہو اور پھر صبر کرے. ہاں، چونکہ اس کا صبر کائنات سے بڑھا ہوا ہے تو اللہ نے صابر نہیں صبر کہا کہ یہ صبر کرنے والا نہیں، خود پیکر صبر ہے، خود سراپا صبر ہے. ویسے تو تم نے اپنے بچوں کو بھی رٹوایا ہوا ہے امام 12، اور پھر پوچھا جائے تو علی سے قائم زمانہ تک فر بچے نام بھی سنا دیتے ہیں. لیکن بڑے ارمان اور افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ تم اپنے زمانے کے امام کا جو لقب دن رات نو کے زبان پہ رکھتے ہو، اس کی حقیقت کو عوام تو کیا بڑے بڑے علماء نہیں سمجھے. میں منبر حسینی پہ زمانہ سے کہہ رہا ہوں، نہیں سمجھے. صاحب الزمان کہتے ہو نا، صاحب العصر والزمان. نماز کی زیارت میں بھی السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان الاجل. استغاثے بھی کرتے ہو. آزما لینا. انگلیوں پہ گنے جا سکیں گے وہ لوگ جو جانتے ہیں صاحب الزمان ہوتا کیا ہے. ہاں، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج انہیں پہلے کچھ صاحب الزمان بتاؤں اور پھر باقی کی 8 مجالس میں صاحب الزمان کی اور باتیں ہوں گی. ہے ارادہ سب کا؟ اور میں یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، شیعہ کتابوں سے صاحب الزمان کی تعریف نہیں کر رہا. برادران اہل سنت کے علامہ محمد الہندی، ان کی کتاب ہے کشاف و اصطلاحات الفنون، حوالہ بھی دے دیا میں نے. اس میں جو انہوں نے لکھا، یہ سنی عالم لکھ رہا ہے کہ صاحب الزمان کیا ہوتا ہے. اب تیری شیعت کا بھرم تب بچے گا اگر اس سے قدم آگے بڑھائے گا. ہاں، سر اٹھانا، ان کانوں سے نہیں سننا، دل کے کانوں سے سننا ہے اور یہاں لکھتے چلے جانا ہے. صاحب الزمان و صاحب الوقت و صاحب الحال هو المتحقق بجمعیت البرزخیت الاولی. بات تھوڑی سی علمی ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اتنا آسان کر کے ان کو ترجمہ سناؤں کہ بچے بھی میری بات سمجھ جائیں. المطلع علی حقائق الاشیاء الخارج عن حکم الزمان و تصرفات ماضیت و مستقبلت الى الآن الدائم وهو ظرف احواله وصفاته وافعاله فلذلك يتصرف في الزمان بالطي والنشر وفي المكان بالبسط والقبض. صاحب الزمان کے لفظی معنی ہے زمانے کا مالک. تو اب علامہ محمد علی نے فرق 3 اصطلاحات بولی ہیں، صاحب الزمان، صاحب الوقت و صاحب الحال. زمانے کا مالک کون ہوتا ہے؟ وقت کا مالک کون ہوتا ہے؟ حال کا مالک کون ہوتا ہے؟ کمرے والا حال نہیں، زمانہ حال. کون ہوتا ہے مالک؟ کہتے ہیں هو المتحقق بجمعیت البرزخیت الاولی، جس میں برزخیت اولا جمع ہو جائے وہ صاحب الزمان ہوتا ہے. اب یہ علمی اصطلاح ہے.
ہر مدعی علم کو بھی پتہ نہیں برزخیت اولا کی جمعیت کا نام کیا ہے۔ میں آسان ترین کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ علماء الہیات سے پوچھنا، حکماء الہیین سے پوچھنا، ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ آپ تو ہر ایک کو انسان کہہ دیتے ہو۔ غالب کی کچھ نظر گئی تھی اور وہ کہہ گیا تھا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ غالب نے کہا تھا کہ آدم کا ہر بیٹا ضروری نہیں کہ انسان بھی ہو، اس لیے کہا کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ 3 قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ تھک گئے ہو یا چلے گئے ہو؟ انسان مادی، انسان نفسی، انسان عقلی۔ مادے کا انسان، نفس کا انسان، عقل کا انسان، یعنی جس کی ذات اور حقیقت میں بس عناصر ہی عناصر ہوں، آگ، ہوا، مٹی، پانی، وہ انسان مادی ہے۔ اور جس کی حقیقت نفس ہو، یعنی اس کا بدن وہ کام کرے جو نفس کرتا ہے، اس کے ہاتھ وہ کام کریں جو نفس کرتا ہے، پاؤں وہ کام کریں جو نفس کرتا ہے، یعنی اس کے قدم وہاں تک پہنچ سکیں جہاں تک نفس جاتا ہے۔ تم خواب دیکھتے ہو، میں انگلینڈ پھر رہا ہوں، یہ تمہارا نفس پھر رہا ہے۔ تم اس مادی بدن کے ساتھ تو اتنی جلدی نہیں پہنچ سکتے نا، اتنی جلدی تو کمرے کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ نفس ہے جو چشم زدن سے پہلے 1000 میل کے سفر کر گیا۔ تو جو پیکر نفس ہو، سراپا نفس ہو، وہ انسان نفسی۔ اور اسی طرح میرے بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، جس کا ظاہر باطن عقل ہی عقل ہو، یعنی اس کے پاؤں وہاں چلے جائیں جہاں عقل جا سکتی ہے، نفس بھی نہیں جا سکتا۔ یعنی زمین پہ بیٹھے بیٹھے تم تصور کرتے ہو میں جنت میں ہوں، آنکھیں بند کر کے، یہ کون جا رہا ہے جنت میں؟ تم تو چکری میں ہو، یہ عقل جا رہی ہے۔ تو بس جس کے بدن میں ظاہر میں عقل والی صفتیں ہوں، وہ ہوتا ہے انسان عقلی۔ اور جس میں یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں، سمجھ لو برزخیت اولا اس میں جمع ہو گئی۔ یعنی جو ظاہر میں جسم بھی رکھتا ہو انسانوں جیسا، کبھی کام کرے وہ جو نفس کرتا ہے، اور اس کا نفس کائنات کے نفس سے اتنا بلند ہے کہ نفس اللہ کہلاتا ہے۔ اللہ جو نعرے میں شامل نہیں ہو رہے ہو، بول چال بند ہے تمہاری نعرے سے۔ چونکہ مخلوقات عالم سے اس کا نفس ماورا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، اس لیے وہ نفس انسانی نہیں کہلاتا، نفس اللہ۔ ہاں، اور اب اسی طرح جو کام عقل کرے، اس کا بدن کرے، اس کا نفس کرے، وہ ہوتا ہے انسان عقلی۔ اور جو تینوں چیزیں رکھتا ہو، وہ برزخیت اولا کا مالک ہے۔ کہتے ہیں جب وہ ایسا ہو تو وہی صاحب الزمان ہوتا ہے، وہی زمانے کا مالک ہوتا ہے۔ پلے پڑھ رہی ہیں نا میری باتیں؟ جو سر اٹھانا، المطلع علی حقائق الاشیاء، فرمایا وہ صاحب الزمان ہوتا ہے جو اشیاء کی، چیزوں کی فہرست، لسٹ نہ جانتا ہو، ان کی حقیقتیں جانتا ہو۔ اللہ اکبر۔ ہاں، جتنا میری بات کی گہرائی کو آج سمجھو گے، اگلی مجالس اتنی انشاءاللہ آسان ہوں گی، اور جس کے آج سر سے گزر گئی تو پھر ساری 9 کی 9 مجالس سر سے گزرتی چلی جائیں گی۔ جو صرف اشیاء کا عالم نہ ہو،
حقائق اشیاء کا عالم ہو۔ اب تمہارا مولا علی سلونی کا دعویٰ کرتا تھا، کیا مطلب؟ بھئی علی بس لسٹ جانتا تھا، فہرست کا عالم تھا؟ نہیں، چیزوں کی حقیقت کا عالم تھا۔ سنتے نہیں ہو گئے ایک دن تقریر میں سلونی کا دعویٰ کیا، مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا، این جبرائیل فی ھذا الوقت، مولا اس وقت جبریل کہاں ہے؟ نظر یمینا و شمالا خلفا و قداما فوقا و تحتا وقال انت جبرائیل۔ اللہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، اور کہا تو ہے جبریل۔ کیوں یہ دائیں بائیں کیوں دیکھ رہا ہے شہنشاہ؟ یہاں علم الہی سے علی نے کام لینا ہوتا تو پہلے کہہ دیتے تو جبریل ہے، چونکہ علی جبریل کو ہونے سے پہلے جانتا ہے کہ جبریل کیا ہے۔ علم الہی سے کام نہیں لیا، مجمع تھا، ہزاروں لوگ تھے، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے، شش جہت، 6 سمتوں میں علی نے دیکھا۔ کیوں؟ علی جانتے تھے جبریل فرشتہ ہے۔ فرشتے کون ہیں؟ ہم قادرون علی التشکل المختلف، فرشتہ ہر شکل بن سکتا ہے۔ دائیں دیکھا تو زمین کے قطر پھاڑ کے عین اللہ کی نگاہ باہر چلی گئی کہ کسی باغ میں پھول میں خوشبو بن کے تو نہیں چھپ گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی زمین کی سمتوں میں سجاد جس شے پہ بھی عین اللہ کی نگاہ گئی، ایک ایک شے کی حقیقت کے علی نے ورق الٹے ہیں۔ دریاؤں میں، سمندروں میں دیکھا، ایک ایک لہر کو علی نے ٹٹولا کہ کہیں پانی کی بوند کر بن کے تو کسی لہر میں نہیں چھپا ہوا، کسی صدف میں موتی بن کے تو نہیں چھپ گیا۔ اوپر دیکھا، کسی بادل میں اولا بن کے تو نہیں چھپا ہوا۔ ہاں، اور بس اتنی دیر میں، چشم زدن کی دیر میں، کائنات کی ایک ایک چیز کی حقیقت کے پرت اور ورق الٹنے کے بعد جب کہیں نظر نہ آیا، کہا تو ہے جبرائیل۔ جو یہاں تو مرضی کرتے ہو نا علی کا نام لینے کی، قیامت کے دن بہت پچھتاؤ گے، چونکہ وہاں 1000 مقام ہیں جہاں تمہیں یا علی کہنے کی ضرورت پیش آنی ہے، اور وہاں وہی شیعہ یا علی کہہ سکے گا جو دنیا میں کہتا رہا ہے۔ کم از کم ایسا تو ہونا ہی چاہیے، جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ المطلع علی حقائق الاشیاء، جو اشیاء کی حقیقتوں اچھا فقط جانتا نہ ہو، سنی عالم، المطلع، مطلع ہو۔ مطلع سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ یہ سامنے دیوار ہے نا، اگر کوئی بندہ اس دیوار پہ چڑھ کے یہاں جھانکے اندر، اسے کہتے ہیں مطلع۔ ہاں، یعنی جو جھانک سے آنکھوں سے دیکھے کہ وہ سامنے کمرے میں مجلس ہو رہی ہے، جو سپیکر کی آواز سن رہا ہے وہ عالم ہے کہ مجلس ہو رہی ہے،
جو دیکھ رہا ہے وہ مطلع ہے، تو صاحب الزمان وہ ہوتا ہے جو اشیاء کی حقیقتوں پر مطلع ہو۔ اللہ ہو، ہاں ہاں، خدا کی قسم سوچا جائے فرق تو علم پہ تھر تھری آ جاتی ہے، شعور لرزے میں آ جاتا ہے کہ صاحب الزمان ہوتا کیا ہے۔ اب اگلا جملہ، جاگنا۔ مجھے آتی ایسی ہی باتیں ہیں، ہاں، آئیں بائیں شاید میں نے کبھی نہیں کی، چٹک مٹک سے میں نے کبھی کام نہیں لیا۔ جس ذات کا دیا ہوا علم ہے اگر اسی کے حکمداروں تک نہ پہنچے تو علم کا فائدہ کیا ہے؟ الخارج، فیضان ملک یہ بات سوچنے والی ہے، مجھے تو ابھی اتنا نشہ چڑھ رہا ہے کہ دل چاہتا ہے اڑ جاؤں۔ الخارج عن حکم الزمان، صاحب الزمان وہ ہوتا ہے جو زمانے کے حکم سے باہر ہو۔ اللہ سمجھ میں آ رہی بات؟ حکم زمان چونکہ وہ ابنائے زمان میں شامل نہیں، وہ صاحب الزمان ہے۔ ہاں ہاں، آپ جس جس چیز کے مالک ہیں آپ وہ چیز تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نا اب اگر میں کسی بندے سے کہوں کہ فروخ کی تعریف کر، فروخ کہے کہ وہ بندہ کہے چودھری فروخ جو ہے وہ اپنے ڈیرے کے اس کمرے جیسا ہے، مارو گے نہیں اسے؟ وہ ڈیرے کا مالک ہے، ڈیرے جیسا کیسا ہو گیا ہے؟ تو پھر شیعہ ہو کہ یہ جرم جہالت تو کیوں کر رہا ہے؟ جو زمانے کا مالک ہے وہ زمانے جیسا کیسے ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یعنی سنی عالم لکھ رہا ہے الخارج عن حکم الزمان، صاحب الزمان وہ ہوتا ہے جو زمانے کے حکم سے خارج ہو، باہر ہو، صرف زمانے کے حکم سے سر اٹھانا۔ وتصرفات ماضیۃ و مستقبلۃ الی الآن الدائم، یہ آن دائم بھی ایک علمی اصطلاح ہے، میں اس گنجلک میں آپ کو نہیں پھنسانا چاہتا، آسان ترجمہ ہی آپ تک پہنچاؤں گا۔ کہتے ہیں نہ جس پر ماضی تصرف کر سکے، نہ جس پر مستقبل تصرف کر سکے، ابد تک، یعنی ہمیشہ میں کبھی بھی ماضی۔ اچھا ہاں، زمانے تین گنے جاتے ہیں نا، ماضی، حال، استقبال، یعنی مستقبل۔ حال سمجھتے ہو؟ حال ماضی اور مستقبل کے درمیان اتنی باریک لکیر ہے، بال سے بھی پتلی ہے۔ اب میں نے بولا نا لفظ حال، جب تک نہیں بولا تھا جو حال کا لفظ میں نے بولا وہ ماضی ہو گیا، یعنی اتنی دیر میں گزر گیا، بس اتنی عمر ہے حال کی۔ اسی لیے علامہ محمد علی ہندی کہہ رہے ہیں کہ جس پر نہ ماضی قبضہ کر سکے، تصرف پا سکے، نہ مستقبل، الی الآن الدائم، آن دائم کی لفظ انہوں نے استعمال کی ہے۔ اب دیکھیں، آن دائم کو یوں سمجھ لو کہ اس عزیز کے پاس بھی کپڑا ہے، میرے پاس بھی کپڑا ہے، شاہ جی کے پاس بھی کپڑا ہے، اس عزیز کے پاس رومال ہے، یہ بھی کپڑے کا ہے، لیکن ان میں ایک قدر مشترک ہے، دھاگا۔ وہ وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، دھاگا ایک ہے۔ وہاں رومال کی شکل میں ہے، یہاں صافے کی شکل میں ہے،
سمجھ میں آ رہی ہے بات جو نہیں؟ ہاں، یعنی شکلیں بدل رہا ہے بھی ہر جگہ، تم تعجب بھی نہیں کرتے۔ تو اگر علی جیسا صاحب الزمان ایک ہو کر 40 جگہ روزہ افطار کر لے تو عبرت کس بات سے ہوتی ہے؟ اللہ جو ہاں، ماضی حال مستقبل تصرف نہ کرے، یہی وجہ ہے 16 سال کم 1200 سال اس وقت تیرے امام کی عمر ہے، اور پتہ نہیں ظہور میں کتنی دیر ہے۔ جب ظہور کرے گا 30 سال کا نوجوان، کیوں بھائی؟ امیر کائنات فرماتے ہیں، لسان اللہ کا فرمان ہے، تیرے مولا علی کا، فرماتے ہیں ان الشمس والقمر یبلعان کل جدید ویقربان کل قریب، فرمائیے جو سورج چاند گردش میں ہے نا، ہر نئی شے کو پرانا کر رہے ہیں۔ سورج اور چاند اپنی جنبش میں، اپنے محور میں، اپنے مہدب میں، اپنے دوار میں، دائرے میں یہ جو حرکت کر رہے ہیں، اسی حرکت کا نتیجہ ہے کہ بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ گردش شمس و قمر کا کمال ہے کہ جو کل شیر کی طرح گرجنے والا جوان تھا آج لرزہ ہے، راشا ہے، چلتے ہوئے ڈگمگاتا ہے، لاٹھی کا محتاج ہے۔ کیوں؟ سورج اور چاند نے مل کر انہیں پرانا کر دیا۔ 1200 سال ہونے کو آئے، پتہ نہیں کتنی دیر ہے، آئے گا تو جوانی، نہ سورج اثر کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا میری باتیں؟ ہاں، نہ چاند اثر انداز ہو رہا ہے نہ زمانہ، کیونکہ وہ زمانے میں نہیں، زمانہ اس میں ہے۔ انہو لیعلم محلی محل القطب منہا وانا بے مکانی، نہج البلاغہ میں شاہ نجف کہہ رہے ہیں، جانتے ہیں لوگ کہ میرا مقام کتب کا مقام ہے، میں اپنی جگہ پہ رہ کر کتب ہوں۔ کتب سمجھتے ہو؟ یہ چکی ہوتی ہے نا، چکی یہ آٹا پیسنے والی، اس کے نچلے پتھر کے سینٹر میں ایک لوہے کی میخ ہوتی ہے، یہ کتب کہلاتا ہے۔ علی فرماتے میرا مقام کتب کا ہے، یعنی اگر یہ میخ یہ کتب ہو تو پتھروں کی روانی صحیح ہے، اوپر والا پتھر بھی صحیح کام کرے گا، نیچے والا بھی۔ اب نیچے والے پتھر کو زمین سمجھ لو، اوپر والے کو آسمان، درمیان میں علی کتب ہے۔ اللہ اکبر، دروازے والوں سمجھ آ رہی ہے نا میری باتیں؟ ہاں، اور اگر کتب صفی ہٹا دیا جائے، نہ آٹا پسے گا، بلکہ 2 چکروں کے بعد ایک پتھر ادھر لڑک جائے گا، ایک ادھر لڑک جائے گا۔ تو اگر کوئی نہ کوئی صاحب الزمان نہ ہو، آسمان گر پڑے گا، زمین دھنس جائے گی۔ ہاں، اس لیے میں نے کہا ہے زمانہ اس میں رہتا ہے، یہ زمانے میں نہیں رہتا۔ الخارج عن حکم الزمان، یہ حکم زمان سے خارج ہے۔ اسی لیے تو شہنشاہ کائنات فرماتے ہیں ان الدنیا کالدرہم فی ید الرجل عند الامام، فرماتے ہیں امام کے نزدیک یہ پوری دنیا، پوری کائنات ایسے ہے جیسے تمہاری ہتھیلی پہ ایک روپیہ پڑا ہو۔ اب تمہاری ہتھیلی پہ اگر روپیہ رکھ دیا جائے، تم روپے کے اندر رہتے ہو؟ نہیں، روپیہ تمہارے اندر ہے، تمہاری ہتھیلی کا محتاج ہے، تمہاری ہتھیلی جگہ نہ دیتے ہو، اسے مکان نہ ملے۔ ہاں، تو اسی طرح زمانہ ان میں رہتا ہے،
یہ زمانے میں نہیں رہتے نا۔ اب اگر لائٹ چلی گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باتیں تمہارے سر سے گزرنا شروع ہو جائیں۔ سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، حق تھا تمہارا، فرق تمہارے مجمع نے مجھ سے سوال کرنا تھا، کیا نہیں کہ اگر کائنات میں نہیں رہتے تو رہتے کہاں ہیں؟ آخر دیکھا نا، کہیں نہ کہیں تو انہیں بھی رہنا چاہیے، ہونا چاہیے۔ یہ تو سب کا عقیدہ ہے نا، شیعوں کا شے کوئی نہیں تھی، نہ زمان، نہ مکان، نہ جوہر، نہ عنصر، نہ عرض، نہ طبیعت، نہ مادہ، نہ مثال، نہ فطرت، نہ طینت، نہ سرشت، نہ شے، نہ لائے شے، 14 تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ مانتے ہو؟ جو مانتا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے، میں شک میں جیو، بس گرا دو، یقین آ گیا۔ جب 14 تھے، آسمان تھے نہیں نا، زمین، عرش، کرسی، لوح و قلم، تو پھر کہاں رہتے تھے؟ رہنے کے لیے زمین ہو یا آسمان ہو یا عرش ہو یا حجابات یا سرادقات، ان میں تو شے کوئی نہیں، یہ کہاں رہتے ہیں؟ خیبر شکن کا ایک فرمان سناتا ہوں، شاید تم خود پہنچ جاؤ۔ فرماتے ہیں انا قلب اللہ الوائی، لوگوں میں بے دل اللہ کا دل ہوں۔ اللہ اکبر۔ تمہارا دل ہے پچھلے محلے والوں؟ کہاں ہے؟ یہاں ہے۔ نبیل ساکی شاہ باہر کھڑے ہو، تمہیں میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اچھا، میرا دل کہاں ہے؟ یعنی میرے جسم کے اندر، تمہارے بدن کے اندر۔ علی فرماتے ہیں میں بے دل کا دل ہوں، ان کا مکان توحید کا بدن ہے، انہیں زمانے میں نہ ڈھونڈا کرو۔ اللہ ہاں، جو نہ ان پہ ماضی تصرف حاصل کر سکتی ہے، نہ مستقبل۔ نہیں، حال کا تو ذکر کیا ہے، حال تو بس کہا نہیں بھائی یوں گزر گیا، اصل تو جاری و ساری زمانے ہی دو ہیں، یا ماضی جو گزر گیا یا مستقبل جو آنا ہے۔ حال تو ایک لفظ سے بھی چھوٹی عمر رکھتا ہے، بلکہ میرے بھائی ایک حرف سے بھی چھوٹی عمر، یعنی آپ صرف الف بولیں حال گزر گیا، ہاں وہ حال نہ رہا، وہ ماضی ہو گیا، تو حال کی عمر تو بہت چھوٹی ہے۔ اصل میں کام دو زمانے کر رہے ہیں، ماضی اور مستقبل، اور صاحب الزمان پہ ان میں سے کوئی تصرف حاصل نہیں کر سکتا۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ آنے دائم تک سر اٹھانا۔ تھک گئے تو ادھار کر لوں؟ جو بولے ہیں وہ تو واقعی نہیں تھکے، جو چپ بیٹھے ہو تم تھکے ہو؟ ہاں، تمہاری محبت کے لیے پڑھنا ہے اور تمہارے سمجھانے کے لیے پڑھنا ہے، بس جتنی دیر سمجھ آتی رہے، ورنہ کہہ دینا، اشارہ کر دینا، کل کے لیے ادھار کر دوں گا۔ وہ زمانے کے حکم سے خارج، نہ اس پہ ماضی قبضہ کر سکتا ہے نہ مستقبل، آنے دائم تک۔ کیوں؟ فَهُوَ ظَرْفُ أَحْوَالِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، کیونکہ یہ جو زمانے ہیں یہ صاحب الزمان کا ظرف ہیں، اس کے حالات کا، اس کی صفتوں کا، اس کے احوال کا، اس کے کاموں کا، یعنی صاحب الزمان کی صفت بتانے کے لیے ہیں یہ زمانے۔ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ غضنفر خطیب ہے،
یہ صفت ہے میری. میرے پاس علم کتنا ہے تم نہیں جانتے. جب تم غضنفر کو نہیں جانتے صاحب الزمان کو کیا جانتے؟ سمجھ آ رہی؟ ہاں کہ یہ زمانے اس کی صفات، اس کے احوال، اس کے افعال، فعل یعنی کام جو وہ کرتا ہے اس کا ظرف ہے. بس بڑی جلدی تمہیں چھٹی دینے لگا ہوں، آخری بندے تک سر اٹھانا. آگے علامہ موصوف کہتے ہیں فَلِذَالِكَ، یہی وجہ ہے. فَلِذَالِكَ يَتَصَرَّفُ فِي الزَّمَانِ بِالطَّيِّ وَالنَّشْرِ وَفِي الْمَكَانِ بالبسط والقبض. وہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے جو صاحب الزمان ہوتا ہے اس کا زمانے پہ تصرف ہوتا ہے. چاہے تو زمانے کو کاغذ کی طرح لپیٹ دے، ٹھیک ہے نا. یعنی تمہارے پاس کاغذ ہو، اسے لپیٹنے پہ کتنا زور لگے گا تمہارا. بس وہ کہتے ہیں صاحب الزمان وہی ہوتا ہے جو زمان پہ تصرف کرے بالطیّ والنشر، چاہے تو زمانے کو لپیٹ دے چاہے پھیلا دے. یہ تو ہے زمانے میں تصرف، زمان میں. اور مکان میں کیا ہے؟ لفظ تو فرق بول دیا جاتا ہے نا. فیضان ملک زمان، مکان. مکان کا لفظ آئے تمہیں اپنا گھر ذہن میں آ گیا. یہ پوری جو دنیا ہے زمین پر، یہ جو ساتوں آسمان ہیں، یہ مکان کی ایک جزء لا یتجزا بھی نہیں. جیسے زمان کی ابتدا اور انتہا کی کسی کو خبر نہیں، مکان کو بھی کوئی نہیں جانتا. اور بھائی یہ جو دنیا کے جتنے ملک بھی ہیں، جو 7.25 ارب آبادی ہے انسانوں کی، یہ مکان تو نے بنائے. جو مکان اللہ نے بنایا میں اس کی بات کر رہا ہوں. جو حقیقت زمان ہے، جو حقیقت مکان ہے، اس کے مقابلے میں یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، یہ پوری دنیا مل کر ایک قطرہ ہے. مکان سمندر ہے. اور علامہ محمد علی ہندی اہل سنت کے علامہ کہہ رہے ہیں یتصرف فی المکان بالقبض والبسط. اور صاحب الزمان وہ ہوتا ہے جو چاہے تو مکان کو مٹھی میں لے لے. اللہ اکبر. ہاں اب جو شیعوں کے گھر پیدا ہوا ہے وہ سر اٹھائے میری آنکھوں میں آنکھیں رکھے. بالبسط والقبض، چاہے کھول دے مٹھی، یعنی پھیلانا، سکیڑنا، پھیلانا، سمیٹنا، زمان و مکان دونوں کا جس کے اختیار میں ہو وہ صاحب الزمان ہوتا ہے. جناب سر اٹھاؤ. کون مرضی سے آج مرنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں مرتا. ہر شخص 100 سال کا بھی ہو تو وہ کہتا ہے 10-20 سال اور مل جائیں. ہے نا. زندگی بڑھانا کیا ہے؟ بسط ہے. اور صاحب امر جو ہوتا ہے وہ بسط پہ بھی قابض ہے، قبض پہ بھی قابض ہے، نشر پہ بھی قابض ہے، طی پہ بھی قابض ہے. لپیٹنے پر، پھیلانے پر، سمیٹنے پر، بچھانے پر اس کا تصرف ہے. زندگی بڑھانا ہے تو سوال ہی بن صاحب الزمان کا. اللہ اکبر. اس کو آنے والا سمجھ آ رہی ہے میری بات ہے؟ ہاں. رزق تنگ ہو گیا ہے. تنگی کا نام قبض ہے، روکنا. اور پھیلانے کا نام بسط ہے. اسی لیے اللہ کا نام ہے باسط، پھیلانے والا، بڑھانے والا. اس نے اپنی اس صفت کا مظہر بھی صاحب الزمان کو بنایا ہے.
ہیں؟ اب لوگ فروغ یہ کہتے ہیں مجتہدین کی بات مانو، ضرور مانو، میں نے کب روکا ہے؟ آؤ تمہارے زمانہ قریب کے مجتہد کا نام لے رہا ہوں، آقا خمینی کا۔ ان کی کتاب ہے پرواز در ملکوت، فارسی میں لکھی ہے، عربی میں بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، یہ فارسی میں ہے۔ انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، امام زمانہ در شب قدر ہر رزق را کے خواہد توسعہ دہد وہ ہر کے را خواہد تضییق کند۔ وہ کہتے ہیں زمانے کا امام ہر شب قدر میں جس کا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے۔ اللہ، اور نہ بھائی نہ 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 نہ، پیمانہ رزق میکائیل کے ہاتھ میں بھی ہے، میکائیل زمان میں ہے، صاحب الزمان نہیں۔ ہاں آؤ تمہیں صاحب الزمان اور میکائیل کا فرق بتاؤں۔ اسرائیل کے ہاتھ میں پیمانہ موت ہے، وہ صاحب الزمان نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اسرائیل اسی کو مارے گا جس کا حکم ملے گا، ہاں میکائیل اسی کو رزق بانٹے گا جس کا حکم ملے گا، مرضی سے ایک دانہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ اب اس کی مثال یوں ہے، چودھری فرخ نے نیاز بنائی، مجھے کہا کہ بلا آپ خود بانٹ دیں۔ اب میں اس کے مذہب کا عالم بھی ہوں، میرا احترام بھی کرتا ہے، لیکن میں اپنی مرضی سے 2 لفافے کسی کو نہیں دے سکتا، چونکہ مجھے صرف بانٹنے کی ڈیوٹی دی گئی۔ جتنا نیاز پکانے والا کہے گا اس سے نہ کم دے سکتا ہوں نہ زیادہ، لیکن اگر یہ خود آ جائے ایک کی جگہ 10 لفافے دے دے کے بول سکے گا؟ نیاز جو اس کی ہے، بس جو ایک لفافہ زیادہ نہ دے سکے وہ اسرافیل ہے، وہ اسرائیل ہے، وہ جبرائیل ہے، وہ میکائیل ہے، اور جو مرضی سے کسی کو جتنا دینا چاہے وہ صاحب زمان ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، چونکہ خود اسی گھر کا عزیز فرمان ہے، نحنو اقدار بے اقدار اللہ، فرمایا ہم قادر نہیں اقدر ہیں۔ ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم، الف عین لام میم، عالم یعنی سب سے بڑا عالم۔ ایک ہوتا ہے قادر، قدرت والا، ایک ہوتا ہے اقدر، سب سے زیادہ قدرت والا۔ تو میرے مولا فرما رہے ہیں نحنو اقدرو بے اقدار اللہ، ہم اللہ کے قادر ہونے کی وجہ سے اقدر ہیں، کیونکہ یہ اقتدار، یہ اقدار ہمیں اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ ہاں تو جو مرضی سے، اب تم نے دیکھا نہیں صوبائی اسمبلی کا بل قومی اسمبلی میں آ سکتا ہے، قومی اسمبلی کا بل سینٹ میں جا سکتا ہے، سینٹ کا کوئی بل صوبائی اسمبلی میں جا سکتا ہے؟ بولو نہیں، یعنی چھوٹی سطح سے بات بڑی سطح تک جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ رزق آسمانوں پہ بٹتا ہے، تقدیر آسمانوں پہ بنتی ہے، شب قدر فرشتے زمین پہ کیا لینے آتے ہیں؟ میں کہہ گیا بات تیرے سر سے گزر گئی؟ روز تو نمازیں مغرب میں، عشاء میں، صبح میں 5 نمازوں میں تو پڑھتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، پڑھتے ہو نا؟ اور اس میں کہتے نہیں تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، کہ شب قدر میں سارے فرشتے اور روح اللہ کے اذن سے زمین پہ اترتے ہیں، ہر امر لے کر۔ معاملے وہاں کے ہیں، وہاں حل کیوں نہیں ہو رہے؟ زمین پہ غضنفر کے پاس تو آتے نہیں،
تمہارے پاس آتے ہو تو بتا دو، نہیں آتے نا تو پھر کسی نہ کسی کے پاس تو آتے ہیں۔ سمجھ آئے؟ ہاں نہیں، خود فیضان آیت ملک شوکت فیصلہ کر رہی ہے کہ کس کے پاس آئے ہوں گے۔ کیا لے کے آتے ہیں؟ بے کلے امرن، من کلے امرن، ہر امر لے کر۔ اگر ہر علم لے کے آتے تو کسی اولو العلم کے پاس آتے، مال لے کے آتے اولو المال کے پاس آتے، یہ آ رہے ہیں امر لے کے تو کسی اولو الامر کے پاس آئے ہوں گے۔ اللہ اکبر ہے، فخر سے چھاتی پھیلا کے بیٹھا کر، کیسے کیسے امام تیرے مقدر میں اللہ نے لکھ دیے۔ میکائیل رزق کا رجسٹر لاتا ہے زمین پہ تیرے زمانے کے امام کے سامنے، مولا یہ پلان بنا ہے سال کی مخلوق کے رزق کا، چونٹی کو اتنا رزق، ہاتھی کو اتنا رزق، بندوں کو اتنا رزق، جنوں کو اتنا رزق، بچوں کا یہ رزق، بڑوں کا یہ رزق، مردوں کا یہ رزق، عورتوں کا یہ رزق۔ ٹھیک ہے تو دستخط کریں ورنہ ترمیم کریں۔ اللہ جی، تو اب جس کے اسی طرح جو موت بانٹتا ہے وہ اپنا پروگرام لے کے آتا ہے، یہ پروگرام ہے سال کا، اتنے مریں گے، اس موت سے مریں گے، اس بیماری سے مریں گے، اس علامت سے مریں گے۔ مولا پسند ہے تو دستخط کریں۔ نہیں، یہ امر کا مالک اللہ ہے، بھیج زمین پہ رہا ہے، اور وہ اللہ ہو کے تیرے مولا کے پاس بھیج رہا ہے، اسے اپنی خدائی کی توہین نہیں ہوتی۔ تو کیسا بے عقل شیعہ ہے، مانگتے ہوئے موت آ رہی ہے۔ ہاں، اور یہ جو 15 شعبان کو عریضہ ڈالتے ہو، بس سمٹ گئی میری بات، ڈالتے ہو نا؟ نہیں؟ ہاں تو پھر ہاں ہوں کرو تو بات بنے گی نا۔ اچھا، پھر یہ جو عریضہ ڈالتے ہو، لکھتے تو امام زمانہ کے نام پہ ہو، اور نام اس کے کسی نائب کا لیتے ہو۔ دریا میں ڈالنا ہے، چشمے میں، نہر میں، کنویں میں، کہہ کیا رہے ہو؟ یا حسین ابن الروح سلام علیک اشہد انک حی مرزوق عند اللہ، اے حسین بن روح تم پہ میرا سلام۔ سلام اسی پہ کیا جاتا ہے جو جواب بھی دے سکے۔ عریضہ چکری میں ڈالا جا رہا ہے، اس کی قبر عراق میں پڑی ہے، سلام کیوں کر رہا ہے؟ جس کے نائب نہیں مرے، مالک مر گئے ہوں گے۔ اللہ جو سلام زندوں پہ ہوتا ہے، جو جواب کبھی تم نے یہ بھی کہا اے دیواروں میرا سلام، اے تمبو شمیانوں میرا سلام؟ نہیں، کوئی شعور ہی نہیں رکھتے، جواب ہی نہیں دے سکتے، سلام ہے ہی نہیں۔ سلام اسی پہ ہے جو جواب دے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اور تو 1100 سال سے زیادہ ہو گئے جس نائب کو مرے ہوئے، اس پہ سلام کر رہا ہے، اور پھر ساتھ یہ کہہ رہا ہے اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں۔ یا تو اللہ کی گواہی دیتا ہے، یا رسول کی، یا ولایت کی، یا اس کے نائب کی۔ میرے خیال ہے تمہارے سر سے فکرہ گزر گیا ہے۔ اس کے لئے کہہ رہے اشہدو انک حی مرزوق عند اللہ،
اے میرے مولا کے چوتھے نائب تیسرے نائب میں گواہی دیتا ہوں تو زندہ ہے، رزق پا رہا ہے اللہ کی اندیت میں۔ اللہ اکبر، حی مرزوق عند اللہ، اندیت میں۔ قرآن فیضان ملک اللہ کے لدن سے آیا ہے، علی کے بیٹے کا نائب اس کی اندیت میں ہے، جن کے نائب قرآن سے آگے رہتے ہوں ان کا اللہ جانے اپنا مکان کہاں ہوگا۔ ہاں بس سمٹ گئی میری بات، اور آگے کہتے کیا ہو، فَهَذِهِ رُقَعَتِي وَحَاجَتِي فَسَلِّمْهَا إِلَى مَوْلَا يَا صاحب الزمان فَأَنْتَ الثِّقَةُ الْأَمِينُ۔ یہ میرا رقعہ ہے، اس میں میری حاجت ہے، یہ میرے مولا صاحب الزمان تک پہنچا دے، چونکہ تو ان کے اعتبار کے بھی لائق ہے اور تو ان کا امین بھی ہے۔ نا نا نا، بس آج کی مجلس کی آخری بات کہنے چلا ہوں، سنو، جاؤ، ساری رات ذہن میں دہراتے رہنا، کل اس سے آگے بات کرنی ہے ہم نے۔ میری طرف دیکھو، جس کا نائب ہماری آواز سن رہا ہے، اور کوئی ایک شیعہ تو رکا نہیں ڈالتا، کروڑوں ڈالتے ہیں، کوئی کس ملک میں، کوئی کس ملک میں، کسی نے کوئی حاجت لکھی، کسی نے کوئی لکھی، بیک وقت آواز نائب کو دے رہے ہو، جس کا نائب کروڑوں جگہ حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، سن بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا۔ اللہ جانے مالک کیا ہو۔ اور تم سے میرا سوال یہ ہے کہ نائب جانتا ہے، مالک نہیں جانتا؟ بولو 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 تو اگلی بات کروں۔ پچھلے محلے والوں جانتا ہے یا نہیں؟ تو جب جانتا ہے تو نائب کو آواز کیوں دے رہے ہو؟ تم کہو گے ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، جیسا ہمیں کتابوں میں حکم ملا ہم نے ویسا کیا۔ اور میں نے بیٹھ کے فرق سوچا کہ ہمیں کیوں حکم دیا گیا کہ ہمارے نائب کو آواز دو، کہ ہم جیسے بے علم سمجھ جائیں کہ جن کے نائب کا یہ اقتدار ہو، کروڑوں آوازیں سنے بھی صحیح، رک کے سنبھالے بھی صحیح، امام زمانہ تک پہنچائیں بھی صحیح، تو صاحب الزمان ہماری عرضی اللہ تک نہیں لے جا سکتا۔ اللہ، تو جو ایسا ہو وہ ہوتا ہے صاحب الزمان۔ اب جب نماز زیارت میں کبھی کہو گے نا السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اسی کو ذہن میں رکھنا، نماز کا نشہ ہی تو بالا ہو جائے گا، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ کل آپ سے باتیں ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی میری دعا ہے کہ ذات واجب آپ کو ایسے لاتعداد جشن منانا، سننا، کرنا اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ کے خانہ زاد کے گھر کی خوشی ہے۔ میں نے بیٹھتے ہی مبارکباد دیتے ہوئے یہی کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ کے نکاح خان کے بیٹے کا نکاح ہے آج۔ ہاں تو اللہ کو کتنی، اس بے دل کے دل میں کتنی خوشی ہوگی، اور جب اللہ خوش ہو رہا ہو تو پھر وہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے بغیر کسی شرط کے۔ تو بس آج اس کو یہی واسطہ دو کہ جس کا نکاح ہوا، جو تیرے گھر میں آیا تو خوشی بھی تیرے گھر کی ہوئی، تو اپنے گھر کی خوشی میں جو لٹا سکتا ہے ہماری جھولی میں ڈال دے۔ میں رسم نبھاتا ہوں، اگر آپ میں کوئی بھی اولاد ہے اس ذکر پاک کا صدقہ اسے اولاد نرینہ عطا ہو، کوئی مقروض اور تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی دور ہو، کوئی بیمار ہے تو اسے شفاء کاملہ عطا ہو، کوئی مومن قید ہیں تو رہائی نصیب ہو۔ جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں وہ غایت المرام تک پہنچیں۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور ہو۔ اللہم کن ولیک الحجت من الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين۔